السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی کے ظہور سے متعلق جو موضوع ہے وہ دن بدن پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جب سے یہ جھوٹے کذاب ظاہر ہوئے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ امت کو گمراہ کیا جائے اور ایک جھوٹے انسان کو امام مہدی سے تشبیہ دے کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امت کو پتہ چلے کہ یہی امام مہدی ہے۔ استغفر اللہ۔ تمام مکتبہ فکر اس بات پر متفق ہیں، خصوصاً ہمارے اہل تشیع مسلمان اور دوسرے مسلمان متفق ہیں کہ ان کا ظہور ایک خاص وقت پر ہوگا حجاز مقدس سے۔ اہل تشیع مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک خاص وقت پر ظاہر ہوں گے، ابھی وہ چھپے ہوئے ہیں، اور دوسرے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ظہور اچانک ہوگا خانہ کعبہ کے اندر طواف کرتے ہوئے۔ تو ہم متفق ہیں کہ ان کا ظہور حجاز مقدس سے ہوگا، نہ کہ پاکستان سے، لاہور سے، کیونکہ ایک جھوٹے شخص کو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ وہ نعوذ باللہ امام مہدی ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اے اللہ اس امت کے ایمان کی حفاظت فرما، آمین۔ اس چینل کو دیکھنے کا شکریہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی 22۔ ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ مرقات میں لکھا ہے کہ امام مہدی جو ہیں والد کی طرف سے حسنی ہوں گے، والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ ماشاءاللہ، امام مہدی علیہ السلام اہل بیت سے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ جتنے بھی جھوٹے ہیں، جو جھوٹے دعوے دار اس وقت ظاہر ہوئے ہیں اور ایک کوجے کو اور مسلی کو نعوذ باللہ امام مہدی سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو ہمارے جو ہے اب اور مزید شکوک و شبہات دور ہو چکے اس بیان سے۔ یہ بات تو طے ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اہل بیت سے ہوں گے اور ان کا ظہور عرب میں ہوگا، نہ کہ کسی اور ملک میں۔ حجاز مقدس سے ان کا ظہور ہوگا انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَىٰ مَكَّةَ، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں۔ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةِ، پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ، مکہ کے لوگ۔ فَيُخْرِجُونَهُ، اور اسے نکالیں گے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے۔ وَهُوَ كَارِهٌ، اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے۔ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، لیکن لوگ جو ہیں پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان۔ رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے، یہاں پر وہ بیعت ہوگی۔ اب تو ہمارا ایمان مزید مضبوط ہو چکا اور پتہ چلا ہمیں کہ ان کا ظہور کہاں پر ہوگا۔ ہمارے اور آپ سب کے اصلی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور حجاز مقدس سے ہوگا، اور بہت خوبصورت بیان فرمایا ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے۔ یہ بیان پچھلے ویڈیوز میں بھی ہم نے شامل کیا تھا، لہٰذا اس ویڈیو میں ہم ایک اس کا مختصر حصہ ڈال رہے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کو مزید تقویت ملے۔ ماشاءاللہ۔ So we are looking for someone named Muhammad bin Abdullah, and that someone must be Hashimi or Sayyid, meaning he must be from the lineage of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is one person with these signs. The Mahdi could be this person, and the name of the person is Muhammad Qasim. But there are a lot of signs that fall true on him, so I can say that he's a very, very, very solid candidate for Mahdi. So, a very important sign. Why would we consider someone to be Mahdi, that he could be Mahdi? That I
already said he must have something that we could identify him from. And in the case of Muhammad Qasim, he does hear Allah subhanahu wa ta'ala's voice in his dreams. Also, he has seen Prophet Muhammad, the final Prophet sallallahu alaihi wasallam, several hundred times in his dreams. استغفراللہ. دیکھا اور سنا آپ نے اس اویس کذاب کے بیانات، کس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ یہ قاسم کذاب سولڈ کینڈیڈیٹ ہے نعوذ باللہ مہدی کے لیے، اور یہ قاسم یہ کہتا ہے کہ میں مہدی نہیں ہوں. انہوں نے کیسے امت کو ماموں بنانے کی کوشش کی ہے. اب بھی آپ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ دونوں ہی جھوٹے ہیں، ان سے بچیں. ہم پھر بھی ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ اپنے اس گھنونے فعل سے باز آ جائیں، مت امت کو گمراہ کریں. آپ لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا سچ کیا جھوٹ ہے. ہمارا کام تھا آپ کو سچ دکھانا، اور ہم نے آپ کو سچ دکھایا. آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ کس کو مانیں اور کس کو نہ مانیں. لیکن ہم پھر بھی یہ کہیں گے کہ دور حاضر میں یہ دونوں ہی کذاب اعظم ہیں، اور ان کو شرم آنی چاہیے. جیسی حرکتیں کر رہے ہیں، امت کو گمراہ کر رہے ہیں. اے اللہ، امت مسلمہ کی حفاظت فرما اور ان کے ایمان کو تقویت دے کہ امت مسلمہ اپنے ایمان پر محفوظ رہیں، خصوصاً امام مہدی سے متعلق، کیونکہ اس وقت کذاب اعظم کوشش کر رہے ہیں ہر طریقے سے امت کو گمراہ کیا جائے. ہم نے آپ لوگوں کو ثبوت دکھائے، آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا. امید ہے کہ آپ لوگ اب سمجھ جائیں گے کیا سچ کیا جھوٹ ہے. ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. آپ سب کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اردو ٹی وی 22 کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور سب کو بتائیے گا. شکریہ.